اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کا موضوع تھا کہ ہم اپنے وقت کو کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز انسان کا وقت ہے، جس وقت کے اندر وہ عمل کرتا ہے، اعمال سر انجام دیتا ہے، خواہ مسلمان ہیں یا غیر مسلمان۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، جو وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ وہ وقت کو ضائع کرتے ہیں، وقت ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے اپنے مشائخ کو بھی دیکھا کہ وقت کو انتہائی تول کے استعمال کرتے ہیں، جیسے کوئی کنجوس اپنے پیسے کو بچا کے استعمال کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنے وقت کو انتہائی اہم کاموں میں خرچ کرتے ہیں، فضولیات میں، لایانی میں، گپ شپ لڑانے میں، ان چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے یہ سمجھے کہ میں میدان حشر میں وقت گزار رہا ہوں، پھر وہ محسوس کرے گا کہ میرا وقت قیمتی بن رہا۔ اسی لیے انہوں نے علامہ اقبال نے کہا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، کہ ایسے زندگی گزارو جیسے میدان محشر میں زندگی گزار رہے، پھر آپ کامیاب انسان ہوں گے، پھر آپ یہاں سے کچھ کر کے جائیں گے۔ اب تو ہم سالوں کے سال یا ضائع کر دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد بندہ شدید تمنا کرے گا کہ مجھے 1 گھنٹے کے لیے اللہ دنیا میں واپس کر دے، میں رو لوں، دھو لوں، معافی مانگ کے آ جاؤں۔ یعنی بڑی شدید اس کی تمنا ہوگی۔ تو اس لیے کبھی کبھی بندہ سمجھے کہ یہ 1 گھنٹہ مجھے دوبارہ مل گیا ہے توبہ معافی مانگنے کے لیے، تو میں اب تو رو رہا ہوں، دھو رہا ہوں اور توبہ معافی مانگ رہا ہوں۔ بڑی شدید حسرت اور تمنا ہوگی بندے کی کہ ہائے مجھے 1 گھنٹہ مل جائے، میں واپس دنیا میں جا کے اللہ کو مناؤں۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یا اللہ مجھے ایک چانس دے دے دنیا میں جانے کا، میں مرد مومن بن کے آؤں گا۔ کوئی چانس نہیں ملے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ یہ قرآن کی سب سے جامع ترین یہ آئینہ ہے، شیشہ ہے، اس کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر اگر کسی نے نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا۔ اور اس پوری صورت میں قیامت کا اللہ نے حال بیان کیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین کو زلزلہ دیں گے، زمین اپنے بوجھ خزانے باہر نکالے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ اس کو زمین کو کیا ہو گیا، یہ اپنے خزانے اور اپنی چیزیں باہر پھینک دی اسے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اللہ زمین کو بولنے کی توفیق دے گا، وہ بتائے گی کہ فلاں نے میرے اوپر یہ گناہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ دیکھو نا، یہ ہماری مشینیں بول رہی ہیں، ان میں جان تو نہیں ہے۔ اسپیکر یہ لوہے کا، یہ پلاسٹر کا بنا ہوا بول رہا ہے، وہ مشینیں بول رہی ہیں، فوٹو بنا رہی ہیں۔ تو اگر یہ بول سکتی ہیں انسان کے بنانے سے، تو زمین نہیں بول سکتی؟ وہ بھی بول سکتی، اللہ کا حکم ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها
یومئذ تحدث اخبارہا، اپنی خبریں بیان کریں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس صورت کو بار بار پڑھنا چاہیے، قیامت کا نقشہ نظر آتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اس لیے کہ اس کے رب نے زمین کو اشارہ کیا کہ بولو۔ اوحا اشارے کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ایک ایک منٹ سیکنڈ کی نیکیاں سامنے آ جائیں گی۔ پھر انسان حسرت کرے گا، ہائے فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، یا اللہ ایک چانس دے دے دنیا میں جانے کا، میں مومن بن کے ہوں۔ تو یہ آیت بڑی جامع ترین ہے، اس کو بار بار پڑھیں تو آپ کو اپنی زندگی کا احساس ہوگا۔ یہاں تو اتنی جہالت ہے کہ سارا 40 سال عمر ہو گئی اور وہ سالانہ سالگرہ منا رہے ہیں، موم بتیاں جلا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں کہ مبارک ہو آپ کی زندگی کے 40 سال ضائع ہو گئے۔ پاگل آدمی، یہ رونے کا دن تھا، آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو معارف القرآن تفسیر لکھی، وہ ہر سال نہ اپنی عمر کا مرثیہ لکھتے تھے کہ میرا زندگی کے اتنے سال ضائع ہو گئے، زندگی کے اتنے سال ضائع ہو گئے، زندگی کے اتنے سال ضائع ہو گئے۔ ہمیں تو احساس ہی نہیں۔ پاگل پانے ہے نا، زندگی کے اتنے سال ضائع ہو گئے اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دیا تھا وقت، اور ہم کن چکروں میں پھنس گئے۔ تو آج نہیں محسوس ہو رہا، جو علم والے ہیں، عمل والے ہیں، اخلاص والے ہیں، جن کو اللہ کی محبت کا احساس ہے، ان کو یہ احساس ہے کہ میری زندگی گزر رہی۔ عام آدمی کو تو کوئی پتہ نہیں، اس لیے اس عاجز نے یہ ریسرچ کر کے انسان کو احساس دلانے کے لیے نا یہ چیز ہم نے کہا اپنے خانقاہ میں کہ 1 منٹ 1 کروڑ کا۔ وہاں بچے بڑے بوڑھے سب کہتے ہیں ہمارا 1 منٹ 1 کروڑ کا۔ تو کہہ اس کو احساس ہو گیا کہ واقعی ہمارا 1 منٹ 1 کروڑ کا ہے۔ میری بچی، کیونکہ میں گھر بھی جاتا ہوں تو کہتا ہوں بھائی وقت میں ضائع نہیں کر سکتا، کوئی ٹو دی پوائنٹ میرے سے بات کرو، فالتو بات نہ کرو میرے سے۔ تو رمضان میں میری چھوٹی بچی کہنے لگی ابو رمضان میں تو ریٹ بڑھ جاتا ہے، اب آپ کا 1 منٹ 1 خرب روپے کا۔ میں نے کہا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ رمضان میں 1 منٹ 1 خرب روپے کا بن گیا۔ پھر بندہ اپنے وقت کا احساس کرتا ہے، ورنہ تھوک کے حساب سے وقت ضائع کرتا، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بندہ اپنی آدھی زندگی ضائع کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے یار مجھے نیک بننا چاہیے۔ جوانی، دیوانی، مستانی، جوانی میں تو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جوانی میں بچپن میں کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے، سکول پڑھا تو سیر سپاٹے کا شوق، اور جوان ہو گئے تو شادی کروانے کا شوق، اور اب تو بوڑھے ہو کے بھی شادی کروانے کا شوق ہوتا ہے کہ 4 شادیاں ہو جائیں میری۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ پوتے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، دادے کی تمنا ہوتی ہے میرا بھی نکاح ہو جائے تو اچھا ہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے امریکہ میں اچھی یعنی گولڈن لائف، سنہری زندگی گزارنے کے کچھ اصول بتائے، تو کچھ بوڑھے 4-5 آئے کہ حضرت آج آپ نے ہمیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، بس دعا کرو ہماری پھر سے شادی ہو جائے تو ہم پھر اچھی زندگی گزاریں۔
پہلے تو ویسے ہی گزار دی. اب کوئی بڈھی مل جائے تو بڈھی آپ کو بھی بڈھا کر دے گی اور زیادہ بڈھا کر دے گی. ابھی ہوش نہیں ہے جوانی میں. تو بھائی یہ نہ سوچو کہ میں سفید داڑھی ہو کے مروں گا. کالی داڑھی والے بھی جا رہے ہیں. مرے ہوئے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پیدا ہونے کے 5 منٹ بعد فوت ہو جاتے ہیں، لڑکپن میں، جوانی میں بھی فوت ہو رہے. کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں. بلکہ یہ حدیث تو کہتے ہیں کہ جو بندہ جلدی مرنا چاہتا ہے اس کو موٹر سائیکل سیکھنا چاہیے. موٹر سائیکل موت کی سوائی، بڑی جلدی مریں گے آپ. جوانی، مستانی، دیوانی، ادھر سے موٹر سائیکل. دیکھا نہیں ون ویلن کرتے ہوئے، ایک ویل کے اوپر موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، تو اگر یہ گر کے مر گئے تو یہ خودکشی ہوگی. سلنسر نکال کے اتنی زیادہ آواز میں وہ چلاتے، بھائی کس کو فائدہ ہے؟ لوگوں کو تکلیف دے گی. اسی لیے عربی میں کہتے ہیں الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی پاگل پن کا ایک شعبہ ہوتا ہے. یعنی وقت ضائع کر رہا اس کو کوئی احساس نہیں. برف باری ہو جائے دیکھو مری میں روڈیں بلاک ہو جاتی. اتنے لوگ وہاں وقت ضائع کرنے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو واقعی یہ وقت کا احساس نہیں ہوتا بندے کو. جب محاسبہ کریں گے اپنا پھر آپ کو وقت کا احساس ہوگا. حاسبو قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کا محاسبہ حساب کتاب شروع کرے آپ خود اپنے وقت کا پہلے محاسبہ کریں. جب تک آپ محاسبہ نہیں کریں گے آپ اپنے وقت کو صحیح استعمال نہیں کریں گے. اب ہمارے حضرت کم فون سنتے. ایک آدمی تھا اس کا فون سن لیتے تھے، حاجی شریف صاحب، وہ فیصل آباد. تو حضرت فرمایا اس کا فون میں سن لیتا ہوں کیونکہ یہ بہت مختصر فون کرتے. پوچھا حضرت کیا فون کرتے؟ کہتا ہے یہ جو ہے فون کرتا ہے السلام علیکم. میں کہتا ہوں وعلیکم السلام. حضرت آپ کی آواز سننی تھی، سن لی، السلام علیکم. میں پھر کہتا ہوں وعلیکم السلام. یہ فون ہو گیا. اور یہاں تو کوئی عورتیں فون کر لیں، توبہ توبہ، وہ تو لمبی کہانی سناتی کہ حضرت ٹائم دیں، پردے کے ساتھ میں اپنی کچھ زندگی کے مشورے کروں. میں نے کہا مہربانی آپ کی فون پہ ہی کر لوں. نہیں لمبی کہانی ہے. میں نے کہا میرے پاس کہانیاں سننے کا ٹائم نہیں ہے، ادھر ہی بتاؤ، ٹو دی پوائنٹ بات کرو. یعنی لوگ احساس نہیں کرتے، اپنا وقت تو ضائع کرتے، دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے. اب گپے لگانے لگیں گے، اتنی گپے لگا رہے ہیں. الذین هم فی خوضہم یلعبون، کہ جو لوگ گپوں میں وقت لگا کے، الذین هم فی خوض یلعبون، جو گپوں کھیلتے ہوئے گپے لگا رہے ہیں، ان کو پھر کیا ہوگا؟ یوم یدعون الی جہنم دعا، ان کو دھکے مار مار کے جہنم میں پھینکے. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ جہنم ہے جس کو تم احساس ہی نہیں تھا، تم جھٹلاتے تھے. تو یقین کریں سب سے زیادہ بندے کو افسوس ہوگا جا کے اگلے جہان میں کیوں یہ میں نے وقت ضائع کیا. مشہور حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں چلے بھی جائیں گے لیکن ایک بات کا افسوس ہوگا کہ جو وقت میں نے وہ ضائع کیا، کاش اس وقت میں ذکر کر لیتا تو میرا جنت میں درجہ بڑھ جاتا. اس وقت بندہ ہاتھ ملے گا نہیں، ہاتھ چبائے گا. یہ ظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کھائے گا، کوئی میں نے کیا کر دی. آج تو شیخ کو ملنے کا ٹائم نہیں، بس دنیا کی غیر ضروری مصروفیت میں پھنسا. ٹھیک ہے آپ اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں تو کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے بھی نکال لو.
آج اللہ کو دینے کا ٹائم نہیں. یہ عجیب بات ہے. جی نماز کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں، قرآن کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں. آپ کے لیے بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، موبائل کے لیے گھنٹوں کے گھنٹے ہیں. ٹائم نہیں ہے تو اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. کسی نے پاگل آدمی کو دیکھنا تو اس کو دیکھو یہ پاگل ہے جس کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں. آج آپ کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے تو کل اللہ کے پاس بھی آپ کی اس سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا. اسی لیے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں کو میں بات بھی نہیں کروں گا اور ان کی طرف نظر بھی نہیں کروں گا. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ. آپ یہ نہ سمجھے کہ جیسے دنیا میں اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہوں، مرنے کے بعد بھی بس آپ کی مرضی چلے گی. ابھی آپ امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، جیسے امتحان گاہ میں کوئی آدمی پیپر حل کر رہا ہوتا ہے، وہ پیپر حل کرنے کے بجائے چائے پینے لگ جائے، کھانا کھانے لگ جائے، گپے لگانے لگ جائے تو بس وہ تو پکا فیل ہو جائے گا. بھائی پیپر حل کرو، یہ چائے پی رہے، کھانا کھا رہے اور یہ اپنی من مرضیاں کر رہے. بھائی یہ کھانا پینا یہ بھی تھوڑے سے وقت میں کرو. اس عاجز نے ٹائم رکھا ہوا کہ میں 3 منٹ میں کھانا کھاؤں، بہت ہی ہو تو 5 منٹ میں، اس سے زیادہ وقت لگاتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی. اور یہاں میں نے دیکھا آدھا گھنٹہ کھانے پہ بیٹھے رہے. ایک جگہ میں کسی کے مہمان گیا تو مجھے تقاضا ہوا تو میں واش روم میں گیا تو بڑا زبردست خوبصورت واش روم بنا ہوا اور ساتھ نہ ایک میز پڑا، اس پر رسالے پڑے، اخباریں پڑھی واش روم میں. تو میں حیران ہو گیا کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایئر کنڈیشن کمرہ بنا دیا. تو میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ واش روم آپ لوگوں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، مزیدار، اور اس میں اخباریں بھی پڑھی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ اتنا واش روم میں کسی کا دل لگتا ہے؟ یہ تو دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. ان کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ابا کو نا تقاضا کرنے میں 1-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ان کا پیٹ صحیح نہیں ہے تو اب وہ فارغ بیٹھا رہتا ہے ادھر، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، بور ہوتا ہے کہ میں فارغ بیٹھا کیا کروں، تو وہ تقاضا بھی کرتا رہتا ہے اور اخباریں بھی پڑھتا رہتا ہے. میں نے کہا بہت اچھی جگہ ہے اخبار پڑھنے کی. لوگ اس طریقے سے اپنا وقت استعمال کرتے ہیں. یہ تو چلے اخبار پڑھ کے بھی گزارا کرتا تھا. حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے وقت ضائع کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. اب واش روم میں جائیں وہاں کیا کر سکتے ہیں، 10-15 منٹ ضائع ہو جاتے ہیں. تو فرمایا میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا اور مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے تو میں لوٹا ہی دھونے لگ جاتا تھا. چلے یار یہ لوٹا بھی تو کام ہی ہے، اس کو ہی دھو لو. ایسے لوگوں نے وقت کا استعمال کیا ہے جو عظیم اور بڑے لوگ ہیں. عام آدمی کا پتہ یہی چلتا ہے، عظیم لوگوں کا پتہ چلتا ہے وہ وقت کو استعمال کرتے ہیں. اور عام لوگ جاگتے ہوئے بھی وقت ضائع کر دیتے ہیں، وہ سوتے ہوئے بھی وقت ضائع نہیں کرتے. کہ مثلاً مراقبہ کر کے سوئیں گے، توبہ استغفار کر کے سوئیں گے اور یہ سوچ کے سوئیں گے کہ میں مرنے لگا ہوں. پوری تیاری کر کے سوئیں گے پھر، اور سنت کے مطابق دعا پڑھ کے سوئیں گے. دعا پڑھ کے اٹھیں گے تو ان کا سونا بھی سونے کی طرح قیمتی ہو جاتا ہے. وہ عام آدمی موبائل سنتے سنتے سو جائے گا. اچھا سونے سے پہلے جو آپ کام کریں گے نا سارا رات اسی کا اثر آپ کے اوپر رہے گا. آپ قرآن پڑھ کے سوئیں تو قرآن کی نورانیت آپ کی نیند میں بھی اثر کرے گی، صبح آپ کو تہجد میں جلدی جاگ آ جائے. تو بھائی لوگ اپنے سونے کو بھی عبادت بنا لیتے. عام آدمی اپنی نماز کو بھی وسوسوں کی وجہ سے خراب کر دیتا ہے. تو اس لیے آج سے پکا ارادہ کریں کہ میں اپنے وقت کو انتہائی اہم کاموں پہ استعمال کروں گا تاکہ ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عبادت تھی. آپ نے لوگ ایک شادیاں، اللہ نے اپنے نبی کو تقریباً 11-12 شادیوں کی اجازت دی.
کوئی باندی تھی، کوئی بیویاں تھیں، اور دیکھا اتنی ایک ہی وقت میں حضور کی 9 بیویاں بھی رہی ہیں، تو اتنی عورتوں کے ساتھ گزارا تھا، ان کو خوش رکھا، ان کے حقوق ادا کیے، امت کو قرآن کی خدمت، کیسے وہ وقت کو استعمال کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو تو بہت اہم ہدایات ہیں، حتیٰ کہ مثلا نمازوں کا وقت مقرر ہے تاکہ بندے کو پتہ چلے کہ میرا وقت کتنا اہم ہے، قیمتی ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مقررہ وقت پہ فرض۔ تو وقت کی پابندی ہو تاکہ وقت کی اہمیت کا پتہ چلے۔ میرے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ انگریزوں کی حکومت تھی پاکستان بننے سے پہلے، مسلمانوں اور ہندوؤں کا جھگڑا ہو گیا، عدالت میں بات چلی گئی۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہم اذان دیتے ہیں تو یہ ڈھول ڈمکا شروع کر دیتے ہیں، موسیقی بجانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو روکیں کہ یہ موسیقی نہ بجائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی عبادت کر رہے ہیں، وہ بجاتے ہیں مختلف چیزیں۔ انگریز جج نے ہندوؤں کو کہا کہ کرو جو تم کرتے ہو، تو انہوں نے عدالت میں وہ بین بجانے شروع کر دیے، ڈھول ڈھمکا شروع کر دیے کہ جی ہم یہ کرتے ہیں۔ مسلمان کو کہا کہ آپ بتاؤ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اذان دیتے ہیں لیکن دن کے 11 بجے ہوئے، اذان کا ٹائم نہیں ہے، ظہر کی اذان ہے جی 1 بجے کے قریب ہوتی ہے، اس وقت دے کے دکھاؤں گا، ابھی نہیں میں دے کے دکھا سکتا اذان، ہمارا ٹائم ہے کوئی۔ اس جج نے فیصلہ کیا کہ تمہارا تو کوئی ٹائم نہیں، تم جب چاہے بجا لو، ان کا ٹائم ہے اس لیے تم ان کے وقت پہ یہ نہیں بجا سکتے، ان کا تو کوئی وقت ہے تو وہ اس وقت کرتے، تم کسی بھی وقت بجا لو، تو اس لیے تم ان کی عبادت کے وقت یہ ڈھول ڈمکے نہیں بجا سکتے۔ اس کا یہ وقت کی قدر کرتے ہیں، تمہارا کیا، تم جب چاہے بجا لو۔ تو اللہ نے یہ جو وقت مقررہ پر نماز یہ سب فرض کیے ہیں تو وقت کی اہمیت بتانے کے لیے، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں، اتنی غیر ضروری چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ وقت ضائع ہونے کا احساس ہی نہیں۔ اب آپ مانے یا نہ مانے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے اتنی زبردست آخری کتاب، آخری میسج آپ کے نام بھیجا تھا، بتاؤ میرا میسج پڑھا، سمجھا، عمل کیا؟ جس اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے وہ پوچھے گا کہ تم نے کیا قدر کی میرے میسج کی۔ جیسے کئی لوگ میسج بھیجتے ہیں نا، بھئی میں نے 3 دن ہوئے آپ کو میسج بھیجا تھا، وہ یار میں نے پڑھا ہی نہیں، بس میں مصروف تھا۔ کیا کہ یار عجیب بات نہیں، لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، یار آپ نے میرا میسج ہی نہیں پڑھا۔ تو اگر لوگ یہ کہہ سکتے ہیں آپ نے ہمارا میسج نہیں پڑھا، حالانکہ وہ ادھر ادھر کی ایسی ہی کوئی بات ہوگی میسج میں لکھی، تو اللہ بھی تو پوچھے گا کہ میں نے اتنی یونیورسل چیلنج بک آپ لوگوں کو بھیجی تھی، تم نے میرا میسج ہی نہیں پڑھا۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس قرآن میں خدا پرستوں کے لیے میسیجز ہیں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے میسج ہے، بلاغ کہتے ہیں میسج کو۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک اللہ نے تمہارے اوپر قرآن کا سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا فرض کر دیا ہے۔ کتنی لاپرواہی ہے، جوانی گزر گئی، سفید بال ہو گئے، میسج پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کیا میسج بھیجا، اور ہر بندے کے نام بھیجے ہیں، ہر انسان کے لیے بھیجا ہے، اور ہم احساس ہی نہیں کرتے کہ میرے نام میسج آیا، اور وہ بھی اللہ کے میسج ہے۔ بھائی کس کے نام آیا میسج؟ اب یہ اتنا بڑا جرم ہے، اب اس جرم کا ہمیں احساس ہی نہیں کہ بھئی ہمارے نام اللہ نے میسج بھیجا، اس میسج کو ہم پڑھنا سمجھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ مفت میں سمجھانے والے لوگ موجود ہیں، جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر اللہ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا۔
تو اس چیز کو ریلائز ہم نہیں کرتے، محسوس نہیں کرتے کو کتنا بڑا بلنڈر مار رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک ہم نے قرآن کا سیکھنا سمجھنا فرض کر دیا۔ اب پورا قرآن لوگ کہتے ہیں جی ہم سے نہیں پڑھا جاتا، نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے ان دنوں ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، ابھی چھپے گی انشاءاللہ، اللہ کا میسج آپ کے نام۔ تو وہ آیات جس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، اس میں آیات ترجمہ توسیع، چھوٹے 48 صفحے کی چھوٹی سی کتاب ہے، تاکہ بھئی سارا قرآن نہیں تو کم از کم جو 60-70 آیات ہیں وہی سیکھ لو، سمجھ لو، ان پر عمل کر لو۔ روز کی ایک آیت آپ سیکھ لیں، سمجھ لیں، عمل کر لیں تو بیڑا پار ہے۔ لیکن ہمارے پاس تو اتنے بہانے ہیں، تو بھائی یہ آپ کے بہانے نہیں چل سکیں گے قیامت والے دن کہ جی میں بہت مصروف تھا، ہے جی میرے بیوی بچے تھے، فلاں تھا فلاں تھا۔ اس لیے نبی کو بھی اللہ نے رول ماڈل بنا کے بھیجا، اور آپ کی ایک بیوی ہے، نبی کے ایک ہی ٹائم میں 9 بیوی ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، سب کو ٹائم دیتے، قرآن کی خدمت کرتے، پوری لائف آپ کی ایسی مصروف ترین زندگی تھی۔ تو اس لیے آپ یہ جو کہتے ہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، بہانے ماریں گے، اللہ کسی کا بہانہ نہیں چلنے دے گا قیامت والے دن۔ جو بادشاہ بہانے کریں گے نا جی ہم بڑے مصروف تھے، اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھڑا کرے گا کہ یہ انسانوں پر، جنوں پر بھی یہ حکمران تھے اور یہ ایک لمحے کے لیے میرے سے غافل نہیں ہوئے۔ اسی طرح کوئی انجینئر، ہزاروں انجینئر ہیں، کوئی کہے جی میں بڑا مصروف تھا، تو ہمارے حضرت ذوالفقار احمد انجینئر ہیں، تو ان کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ ایک لمحے کے لیے میرے سے غافل نہیں ہوئے، ان کا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا تھا، تم نے انجینئر ہو کے کیوں نہیں اللہ اللہ کی؟ تو ایک سے ایک بندہ پڑا ہوگا، اللہ دکھا دے گا، یہ دیکھو، حیران ہوں گے بندے۔ تو آج بندہ سوچتا ہے کہ جی میں مصروف ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، یہ ساری مصروفیت ختم ہو جائے۔ اچھا اس وقت کا عذاب میں نے یہ سروے کیا ہے، سوچا ہے، ریسرچ کی ہے کہ اس وقت کا عذاب ہے غیر ضروری مصروفیات۔ جس کے پاس ٹچ موبائل ہے اس کو خارش اٹھتی ہے اندر، جیسے خارش نہیں ہوتی، وہ بس کھولے گا، اس کو دیکھے گا، یہ دیکھ رہا ہے، ایسے انگلیاں مار 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 کے اپنی زندگی تباہ کر لے گا۔ یعنی جس کو کوئی ضرورت بھی نہیں وہ بھی لے کے بیٹھا ہے وقت ضائع کرنے کے لیے، اور سب سے زیادہ وقت ٹچ موبائل پہ ضائع ہوتا ہے۔ پہلے ریڈیو ہوتا تھا، اس پہ گانے آتے تھے، ہم جب بچپن میں تھے تو ہم اس کو رو رہے تھے، یار یہ کتنے گندے گانے نشر کر رہے ہیں، اس کو رو رہے تھے تو ٹی وی آ گیا، ٹی وی کو رو رہے تھے تو وہ اوپر جو چھتری ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ڈش اینٹینا آ گیا، اس کو رو رہے تھے تو کیبل آ گئی، اس کو رو رہے تھے موبائل آ گیا، ہے جی اس کو رو رہے تھے تو ٹچ موبائل آ گیا، یہ تو جنت کا ٹکٹ ہے۔ بس جس کے پاس ہے تو وہ پھر سمجھ لے کہ میں کدھر جاؤں، اتنا وقت ضائع، اتنا وقت ضائع۔ اچھا وقت ضائع ہونے کا احساس بھی اس میں نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ سانپوں اور بچھوؤں کا جنگل ہے ٹچ موبائل، ایک چیز دیکھو، دوسری تیسری چوتھی، توبہ توبہ، کیا یہ ایک چھوٹا سا ٹی وی ہے جو آپ کی جیب میں۔ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، انگریزی میں کہتے ہیں ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی۔ ویسے کسی نے پہلوان بننا ہے تو وہ صبح شام 2 روٹی کھائے اور ورزش کرے تو کئی سال لگیں گے اس کو پہلوان بننے میں۔ اگر کہہ جی میں نے 2 دن میں ہی پہلوان بننا ہے اور 50 روٹی کھا لے تو پہلوان بنے گا یا قبرستان میں جائے گا؟ قبرستان میں جائے گا۔ تو ایسے ہی ہے ہمارا ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں ٹچ موبائل کو استعمال کر کر کے، اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی کو آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، موبائل استعمال ہوگا جی میری اپنی مرضی، میں جو مرضی کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے؟ حتیٰ کہ
ریڈیو ٹی وی یہ ساری چیزیں مسجد میں نہیں آئی، اور یہ ٹچ موبائل یہ دجال کا ایجنٹ ہے، یہ مسجد میں بھی آ گیا۔ عین فرض نماز کے اندر انڈیا کے گانے بج رہے، تصور تو کریں۔ میں یہ عمرے پہ گیا اس سے کورونا سے پہلے، تو اتنا طوفان بدتمیزی مچایا ہوا حرم کے اندر، تو میں ڈر رہا تھا کہ اللہ ہی خیر کرے، کہیں اللہ ناراض ہو کے حرم بند نہ کروا دے۔ یعنی تہجد کے وقت عورتیں مرد کعبے کی طرف پیٹھ کر کے ویڈیو فلمیں بنا رہی، یقین کریں ایسا لگتا تھا کہ یہ کعبہ نہیں انہوں نے بنایا، یہ پارک میں رہ رہے ہیں۔ یعنی وہ حرکتیں آپ اپنی مسجد میں نہیں کرنے دیں گے جو تمام مسجدوں کی المساجد حرم میں کر رہے ہیں۔ کیا کوئی مرد یا عورت ہاتھ پکڑ کے آئے اور ممبر پر بیٹھ کے فوٹو بنائے ویڈیو بنائے بنا لینے دیں گے؟ مار مار کے اس کو مسجد سے نہیں نکالیں گے۔ اور حرم میں ہاتھ پکڑ کے ویڈیو بنا رہی ہیں، پوز بدل بدل کے، ننگے چہرے، حتیٰ کہ نماز پڑھ رہے ہو اور عورتیں گھسٹ گھسٹ کے ساتھ گزر رہی ہیں، اور ان کو کوئی ہوش نہیں کہ ہم کہاں پھر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نہ ہوگا یدخلوها الا خائفین، جب مسجد میں داخل ہوں، حرم میں داخل ہوں تو خوف و خشیت ڈرتے ہوئے داخل ہوں کہ میں اللہ کے گھر میں داخل ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوتے تو ایسے بال کھڑے ہو جاتے، قمیض سے باہر بالوں کی نوک نکل آتی۔ کسی نے کہا حضرت آپ میدان جنگ میں نہیں ڈرے، اللہ کے شیر ہیں، مسجد میں آ کے آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمایا یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں دیکھتے کہ میں کس رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں، اور ہمارے کوئی پرواہی کوئی نہیں۔ حرم کے اندر ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ اللہ نے اپنی ذرا غیرت دکھائی نا۔ حرم بھی بند کروا دیا، مسجد نبوی بھی بند کروا دی، حتیٰ کہ حج بھی نہیں ہونے دی، کر لو جو کچھ ہوتا۔ تو یہ بے ادبی، مولانا روم فرماتے ہیں بے ادب آدمی خود ہی اپنے آپ کو برباد نہیں کرتا، پورے زمانے میں آگ لگا دیتا۔ تو میں تو بہت ہی گھبراتا تھا کہ ایسی لاپرواہی ہے جس کی حد نہیں۔ طواف بھی ہو رہا ہے اور ساتھ جوتے ادھر دل پہ رکھے، وہ جی جوتا گم نہ ہو جائے۔ میں نے کہا جوتے کا خیال رہے گا یا اللہ کا خیال رہے گا؟ ایسی ایسی حرکتیں۔ اب عورتوں کو بھی وہاں پردہ کرنا چاہیے، اس میں آتا ہے کہ بڑی ٹوپی لے کے، ٹھیک ہے کپڑا نہیں لگنے دینا چاہیے حج کے دوران، لیکن ان کو تو کھلی چھٹی مل گئی، ننگا چہرہ پھر رہی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو پھر اتنی تو اب اللہ اپنے حرم کی بے عزتی نہیں ہونے دے گا، ایسے بے ادبوں کو محروم کر دیا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کائنات نہیں چل سکتی، تو یہ اللہ کا حکم، اللہ نے اپنی غیرت دکھائی ہے کہ تم نے بے ادبی شروع کی تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی تمہارا بندوبست کریں گے۔ تو اگر آپ ڈیپلی گہرائی میں جا کے غور و فکر کریں، اسی طرح بندے کی زندگی میں بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں، وہ بے ادبی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، من مرضی کرتا ہے، اس میں تو کچھ نہیں ہوگا، نہیں تھوڑے عرصے کے بعد پھر اللہ کی پکڑ آنی شروع ہو جاتی، نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ کا انتقام بڑا زبردست ہوتا ہے، وہ ایسا انتقام لیتا ہے کہ پھر بندہ اس کو پھر چھپنے کی بھی کہیں جگہ نہیں ملتی۔ ایسے ایسے واقعات ہم نے اپنے حضرت سے سنے کہ فرمایا ایک جو ہے بہت بڑا افسر تھا، حرام کی رشوت لے لے کے لاکھوں کروڑوں پتی بن گیا، پھر بیمار ہو گیا، ہسپتال میں ضائع ہو گیا پیسہ، پھر انہوں نے کہا یہ لا علاج ہے، پھر ایک طرف فالج گر گیا، پھر جو ہے گھر آ گیا، اب افسری کا دماغ میں خناس تھا، میاں بیوی خدمت کرتی، بچے خدمت کرتے، یہ گالیاں دیتا، بیوی بچوں کو لے کے اپنے میکے چلے گی، ہم
خدمت بھی کرتے تو گالیاں دیتے. اب اکیلا رہ گیا، بھائی اٹھا کے لے گیا تو چند دن وہاں رہا تو عادت بگڑی ہوئی تھی. تو بھائی کی بیوی نے کہا کہ یا یہ تمہارا بھائی ادھر گھر میں رہے گا یا پھر میں رہوں، یا تو اس کو نکالو نہیں تو میں بھی جا رہی ہوں. اب بھائی اپنا گھر تو نہیں خراب کر سکتا تھا، اس نے اٹھا کے نا باہر روڈ کے اوپر ڈال دیا. اب گرمی دھوپ لگی تو اب یاد آیا، اب جو ہے کہہ رہا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو. ایک بندے کو ترس آیا، اس نے پیسے دیے. اس نے کہا میں پیسے کو کیا کر سکتا ہوں، روٹی لا کے دو. روٹی لا کے دی. اس نے کہا کھلا دو. کہا میں دفتر جا رہا ہوں، اب کو روٹی نہیں کھلا سکتا. کہاں گالیاں دیتا تھا، کہاں اللہ نے عبرت کا نشانہ بنا دیا. انگلی اور انگوٹھے کے درمیان روٹی ایسے ڈال کے جیسے کتا کھاتا ہے ایسے کھا رہا تھا. انگوٹھے اور انگلی کے درمیان پاؤں سے روٹی پکڑ کے ایسے کتے کی طرح کھا رہا تھا. فَاتَبِرُ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے. نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈب ہے، گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. اسی لیے ہسپتالوں میں دیکھے کتنے لوگوں کو اللہ نے پکڑا ہوا. جب وقت تھا ان کو ہوش نہیں تھا، ظلم ستم کرتے تھے، من مرضیاں کرتے تھے. اب جو پکڑ آئی ہے اب جو ہے پھر شور کر رہے ہیں جی میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ جب گناہ کر رہے تھے اس وقت کیوں نہیں تمہیں سوچ آتی تھی کہ میں گناہ کر لوں. کسی بھی وقت پکڑ آ سکتی ہے اللہ کی. تو میرے دوستو ہمیں سچی سچی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، اور اپنے وقت کو انتہائی سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، انتہائی اہم کاموں پر استعمال کرنا چاہیے تاکہ موت آئے اللہ اکبر آواز آ رہی ہو. اللہ والے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو آخری وقت آواز آ رہی ہوتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. ایک نفس ہمارا برائی میں پھنسا ہوا نفس تھا، ایک نفس لوامہ، نیکی کر لی خوشی ہوئی، گناہ کر لیا افسوس ہوا، نفس لوامہ. اور ایک نفس مطمئنہ جو ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی نفس واپس اللہ کی طرف چل. تو پہلے اللہ سے راضی ہو گیا تھا، ہر حال میں تم اللہ سے راضی رہتے تھے، اس لیے اللہ بھی تم سے راضی ہو گیا. میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیے. جیسے اسکولوں کالجوں میں پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ یاد کر کے پاس ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن میں اللہ نے جان بوجھ کے بتا دیے کہ تم یہ کرو گے میں پھر قیامت والے دن تمہیں یہ جواب دوں گا. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اے ہمارے رب جہنم سے نکال دے، اگر ہم نے پھر ویسے ہی کام کیے تو ہم ظالم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی، جس نے سوچنا سمجھنا تھا وہ سوچ سمجھ لیتا. تمہیں ڈرانے والے اور سمجھانے والے بھی لوگ آئے تھے تمہارے پاس، تم نے سنی نہیں ان کی بات. آج تو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں، قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے میں وہاں موٹر وے کے پاس ہماری خانقاہ، میں نے کہا اگر ہم موٹر وے چوک پہ کھڑے ہو کے قرآن سنیں 2-4 بندے آئیں گے، اگر کوئی ناچنے والی آ جائے تو نوجوانوں کا مجمع لگ جائے گا. تو میں نے کہا جو قوم قرآن کو ناچنے والے کے گانے کے برابر بھی نہ سمجھے تو پھر اس کو کیسے ہدایت ملے گی. قرآن کی طرف لوگ توجہ ہی نہیں کرتے. جب آپ اللہ کی کلام کی سننے کے لیے تیار نہیں، پھر اللہ بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو آج شعوری اور غیر شعوری طور پر قرآن کی بہت بڑی توہین ہم کرتے ہیں. یہ توہین نہیں ہے کہ ابھی بال سفید ہو گئے، جوان ہو گئے، انگریزی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، پشتو بھی آتی ہے، ساری زبانیں آتی ہیں، لیکن قرآن کا ترجمہ تفسیر نہیں آتا. آپ کے خیال میں یہ چھوٹا جرم ہے، اللہ نہیں پوچھیں گے آپ لوگوں کو؟ اور احساس بھی نہیں ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے.
حالانکہ نہیں، جنوں نے ان کو سنا تھا قرآن کو تو کیا کہا تھا، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے اور ہم دل سے اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو اس لیے بھائی اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ میں کہاں کہاں کیا کیا کر رہا ہوں۔ جو محاسبہ کرے گا تو انشاءاللہ قیامت والے دن اس کا محاسبہ اور حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جو اس زندگی میں اپنا محاسبہ نہیں کرتا تو بس پھر اس کی پکڑ آئے گی۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں نے ایک بندے سے پوچھا کیا حال ہے، وہ کہنے گا جو گزر جائے واہ واہ، حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، جھوٹ بول رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، من مرضی کی زندگی، اور کیا رہا ہے، جو گزر جائے واہ واہ۔ تو حضرت نے فرمایا جو گزر جائے آہ آہ، ہائے ہائے کر، زندگی کیسی غلط گزار رہا ہے، جو گزر جائے واہ واہ۔ اتنا بھی احساس نہیں کہ زندگی کیسی غلط گزار رہا ہوں، گناہوں میں گزار رہا ہوں، اور اوپر سے کہہ رہا ہے جو گزر جائے واہ واہ۔ واہ واہ نہیں، آہ آہ کہنا چاہیے۔ تو آج ہم محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بھائی بہتر تو ہے ہر گھنٹے کا محاسبہ ہو کہ میں اس گھنٹے میں میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، یا کم از کم رات کو سونے سے پہلے یا عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ہی 2-4 منٹ کے لیے محاسبہ کر لیں کہ آج میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ یہ بڑی بڑی کمپنیاں نا اپنا آڈٹ کرتی ہیں، محاسبہ کرتی ہیں کہ کیا ہمیں فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، اور ہم وہ اپنے مال پیسے کا آڈٹ کرتی ہیں، ہم اپنی زندگی کا آڈٹ نہیں کرتے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کا آڈٹ کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو اللہ خصوصی فضل و کرم فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ اپنی ایک ایک منٹ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، سوچا کریں۔ اور ہماری وہاں مجلس سے ذکر ہوگی، اتنے سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ میں تھک جاتا ہوں جواب دیتے دیتے۔ ہر جمعے کے بعد خصوصی مجلس سے ذکر اور سوال و جواب، تو سوچیں کہ میری زندگی کیسے ہونی چاہیے، میں کیسے گزار رہا ہوں۔ پوچھیں نا کہ رول ماڈل زندگی کیسے گزر سکتی ہے۔ قرآن اور سنت کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے تو رول ماڈل مثالی زندگی ہوگی۔ کسی کامل شیخ کی صحبت میں رہیں گے تو آپ کی زندگی مثالی زندگی بن جائے گی۔ اپنی زندگی کا محاسبہ ہر وقت کریں گے تو زندگی مثالی زندگی بن جائے گی۔ یہ گھڑی معاشر کی ہے تو عرصہ معاشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ تو اسی زندگی کو مثالی رول ماڈل زندگی بنانے کے لیے آج ہم سچی سچی توبہ کرتے ہیں، تاکہ آئندہ ہم وقت ضائع کرنے سے توبہ کریں، ذکر فکر میں جو کمی ہے اس سے توبہ کریں، نمازوں میں جو سستی کی ہے اس میں توبہ کریں، کسی کے حقوق ضائع کیے ہیں اس میں توبہ کریں، اور اللہ کے جو حقوق ضائع کیے ہیں اس میں توبہ کریں۔ تو یہ ساری زندگی میں توبہ کر لیں تاکہ اللہ ہمیں سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں 3 نیتیں کریں کہ ایک نیت یہ کریں کہ میں اپنے کبیرہ گناہ، صغیرہ، ریا، دکھاوا، عجب، تکبر اور جو میں نے وقت ضائع کیا ان سب پہ میں سچی سچی توبہ کروں۔ دوسرا، میں کامل اتباع سنت کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے لیے عشق رسول پیدا کروں گا۔ اور تیسری نیت یہ کہ میں ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے کی کوشش کروں گا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گا اللہ سے، کیونکہ ہر بندے کو اللہ ہر وقت آزما رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے۔ داڑھی رکھ لیں گے، ہمارے پنجاب میں بہت خوف ہوتا ہے، ساس بھی تانے دیتی ہے اور رشتہ دار بھی تانے دیتے ہیں، کیا تو مولوی بن گیا ہے۔ مولوی کا لفظ اتنا بدنام کر دیا۔ تو خوف سے آزمائیں گے، پھر بھوک سے آزمائیں گے۔ بھوک تو آج کل ازمائش نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں بھوک کی ازمائش تھی، 2-3 دن بعد کھانا ملتا تھا، اب تو دن رات میں 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں۔
اور چائے کا تو کوئی حساب ہی نہیں کتنی دفعہ پیتے. آپ لوگوں کو تو بکرا کھلا دیں یا دمبا کھلا دیں، چائے نہ پلائیں کہ دیکھو جی چائے تو کچھ ہی نہیں. کتنی دفعہ ہم کھاتے ہیں تو اس کا کوئی حساب ہی نہیں. تو محاسبہ کریں. جب تک آپ محاسبہ نہیں کریں گے، اپنا محاسبہ کر کے اپنے نمبر لگا لیں، نہیں تو پھر قیامت والے دن آپ کا محاسبہ ہوگا. اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی. اپنے نمبر لگا کے پاس ہو سکتا ہے تو ہو جائے. تو یہ 3 نیتیں کریں تو انشاءاللہ ہم توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں. اور جہاں جہاں مجالس ذکر ہو رہی ہیں مختلف علماء کرام کی، تو اس میں بھاگ دوڑ کے ضرور شامل ہونا چاہیے. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ذکر کا بھی دل چاہتا ہے، اور کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات اپنی پریشانی کی پوچھنی ہو، وہ بھی بندہ پوچھ سکتا ہے. تو الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، یہ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمات پڑھنے سے اب سچے دل سے توبہ طائب ہو. اب چند وظائف ہیں، اس کو کرتے رہے تو اس سے آپ کے لیے نیک بننا بڑا آسان ہو جائے گا. لیکن جس خلیفہ کے ذریعے آپ آئے ہیں، توبہ طائب ہوئے، ان کی مجلس ذکر میں شامل ہوتے رہیں اور ان سے ہدایات لیتے رہیں، مشورہ کرتے رہیں. کیونکہ میں تو کئی مہینوں کے بعد آتا ہوں تو پھر میرے لیے رابطہ مشکل ہو جاتا آپ کی اصلاح و تربیت کا. تو اپنے مقامی خلفاء کے ساتھ رابطہ رکھیں، مضبوط رکھیں، ان کی مجلس ذکر میں آتے رہیں، ان کے ساتھ سفر کریں، ان سے ملاقات کریں، تو انشاءاللہ آپ کو وہ اچھا سے اچھا گائیڈ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے، اور ہمیں بھی آپ لوگوں کی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اب چند وظائف کرنے ہیں کہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں. وضو ٹوٹے وضو کریں، وضو ٹوٹے وضو کریں. اور دوسرا بائیں پسلیوں کے نیچے دل ہے تو سوچے دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ. شروع میں وہ نہیں کرے گا اللہ کا، لیکن آپ سوچتے رہیں گے، کبھی نہ کبھی خوف ہوگا، پریشانی ہوگی، تو پھر دل ذرا محسوس ہوتا ہے اللہ اللہ کرتا. اسی طرح میڈیٹیشن، مراقبہ کرنا ہے، دن رات میں آدھا گھنٹہ صبح شام کر لیں تو اچھا ہے. لیکن مراقبے میں آپ کو اپنا شیشہ نظر آئے گا، وسوسے، الٹے سیدھے خیالات، بندہ پھر پریشان ہوتا ہے. تو وہی اسی زندگی میں اس شیشے کو دیکھ لیں، صاف کر لیں. اگر مرنے کے بعد یہی وسوسے آ گئے اور انہی کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں بھیج دیا تو کیا بنے گا؟ اسی زندگی میں اپنے دل کو صاف کر لیں، شفاف آئینہ بنا لیں. اور اسی طرح 100 دفعہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 100 دفعہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. 100 دفعہ مشکل ہے تو کم از کم 40 دفعہ ہی کر لیں، لیکن ناغہ نہ کریں. ناغہ کرنے سے کام خراب ہوتا. میں نے ان دنوں ایک کتاب پڑھا تھا، حضرت نے فرمایا اگر کسی کے اسباق زیادہ ہیں، ساتھ ہیں، آگے، اس کو ٹائم نہیں ہے کہ میں آدھا گھنٹہ مراقبہ کروں،
تو فرمایا وہ ایک ایک منٹ ہر لطیفے کے اوپر توجہ ڈالتا ہوا ساروں کی دہرائی کر لے، سارے سبق کو دہرا لے، ایک ایک منٹ توجہ ڈال کے اوپر آگے چلا جائے تاکہ اس کے لطائف تازہ رہیں اور ان کے اندر نورانیت آ جائے۔ تو اسی طرح ایک پارہ قرآن کی تلاوت، اور چھٹا ہے رابطہ۔ تو جتنا انسان ہمارے ہاں لکھا ہے کتابوں میں، ہمارے حضرت بھی فرماتے ہیں کہ 90% ترقی رابطہ شیخ سے ہوئی، اس کی مجلس ذکر میں آتے رہیں، اس سے 90% ترقی ہو، اور 10% تقریبی اپنے ورد وظیفے سے بھی ہو، لیکن ورد وظیفہ بھی ضروری ہے اور رابطہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو آپ کچھ عرصے میں آپ کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی، آپ کی سوچ پاک ہونی شروع ہو جائے گی، نمازوں کے وسوسے کم ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کو اپنی زندگی کا پتہ چلے گا کہ محاسبہ کرنے کو دل چاہے گا، اور بیانات سن کے آپ کو احساس ہوگا کہ مجھے تو اللہ کی محبت والی زندگی گزارنی چاہیے اور میں کیا غفلت والی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، خود بھی آئیں اوروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ سے ہماری تو مجلس ذکر رات 11 بجے تک ہوتی، آپ لوگوں کے حوصلے تھوڑے ہیں نا، اس لیے میں نے جلدی ختم کر دیا، ورنہ ہمارے تو بڑے بڑے بیانات ہوتے ہیں علماء سالکین کے، اور بچتے بچتے بھی 11 بج جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا تو بھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے، کیونکہ کھانا بھی آپ لوگوں نے کھانا ہے، تو اس لیے میں نے جلدی چھٹی دے دی ہے کہ چلیں آپ بھوکے نہ رہیں۔ بہرحال یہ ذکر اذکار ضرور پابندی سے کرنا، اس کو کھانے پینے سونے سے زیادہ اہمیت دیں گے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں، پھر اس کے عمل کی توفیق ملے گی۔ اگر کھانے پینے سونے سے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیں گے، عمل کی توفیق نہیں ملے گی، کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو ابھی ہم تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے، آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں، یہ بھی ایک موت کی مشق ہے۔ اسی طرح آنکھیں بند کر کے موت آئے گی تو یہ بھی ایک موت کی مشق ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی دل میں، سما رہی دل، اللہ اللہ کہہ رہے مسلم۔ اگر اس سے یکسوئی نہ پیدا ہو تو آنکھیں بند کریں، پھر سوچیں کہ میں فوت ہو گیا ہوں، مر گیا ہوں، اب مجھے نہلا رہے ہیں، اب کفن پہنا دیا، چارپائی پہ لٹا دیا، بہن بھائی بیوی بچے آئے کہ او یہ ہمارا ابا تو فوت ہو گیا، ہمارے بھائی فوت ہو گئے، تھوڑی دیر بعد جنازہ میرا اٹھایا، عورتیں چیخ رہی ہیں، رو رہی ہیں، گھر سے نکال دیا، جنازہ گاہ میں مجھے پہنچا دیا، وہاں اعلان ہوا کسی کا قرض دینا ہے یا کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے تو معاف کر دے، جنہوں کو دشمنی ہے، جن کو تکلیف پہنچائی ہو، آپ کی جنازہ میں تو نہیں آئے ہوں گے، اسی طرح بغیر معافی کے حقوق العباد چلے گئے، آگے قبرستان میں پہنچے، قبر کو کھود رہے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے، لوگ غمزدہ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بعد بئی قبر تیار ہوئی، مردے کو لے کے آؤ، ہاتھوں پہ اٹھا کے ایسے لٹا دیا قبر میں، اور قبلے کی طرف منہ کر دیا، اور قبلے سے منہ پھیر گیا، کیونکہ یہ قبلے کی طرف منہ کر کے سوتا ہی نہیں تھا۔ پھر اوپر اینٹیں رکھی، مٹی ڈال دی، اب اللہ کے حوالے، تو قبر میں سینکڑوں سال پڑا رہے گا، اور سانپ اور بچھو اور پتہ نہیں عذاب قبر کیا کیا ہونے لگ جائے گا، کیونکہ زندگی میں تو یہ محاسبہ کرتا نہیں تھا، من مرضی والی زندگی تھی، اللہ اور رسول کی نہیں بات سنتا تھا، اپنی من مرضیاں کرتا رہتا تھا۔ آج پتہ چلے گا، تو اس طریقے سے اپنے دل کو ڈرائیں، سمجھائیں، غفلت کو دور کریں، پھر باز آئیں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔
یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ معاشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ فرعون نہیں، شداد نہیں، دنیا میں وہ قوم عاد نہیں، کیا لوط کی امت یاد نہیں، کیا نوح کا طوفان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ علتوں فلتوں ذلتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ دور قریب سے دوست ہیں، یا اللہ ان کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، یا اللہ غفلت والی زندگی معاف فرما، ذکر فکر تقوی اور والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کو رول ماڈل مثالی زندگی بنا۔ یا اللہ ہمیں یہاں رہ کے موت قبر آخرت کا غم فکر اور سوچ عطا فرما۔ یا اللہ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ سب کو صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کے فیضان کو، خلفائے کرام کے فیضان کو دور اور دیر تک پہنچا۔ یا اللہ ان کو نسبت کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، در در پھرنے اور غم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غم نصیب فرما، اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا اللہ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں توقع رکھتے ہیں ان کی بھی جائز شریعت قبول فرما۔ اور آخری وقت اللہ